كنتم خير أمة أخرجت للناس. دو چیزیں ہیں دعوت میں، دو چیزیں ہیں، ایک تو خود عمل کرنا اور دوسرے اس عمل کی دعوت دینا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں میں یا تو افراد کر دیتے ہیں یا تفرید کر دیتے ہیں. افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادتی کر دینا، اور تفرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے حد کمی کر دینا. کہ ایک شخص دوسروں کی فکر میں اتنا زیادہ مبتلا ہے کہ لوگ کیسے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، کیسے جو ہے مسجدوں میں جانے والے بن جائیں، کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اتنا زیادہ لگا ہے، اتنا زیادہ فکروں میں مبتلا ہے دوسروں کی کہ اپنے اعمال چھوڑ بیٹھا ہے. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنی فکر میں تو خوب لگا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ فکر کر رہا ہے اپنی کہ تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، نوافل بھی ہو رہے ہیں، اور ساری نفلی نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اور جتنے بھی انفرادی اعمال ہیں، بہت سارے جتنی بھی نفلی عبادات ہیں خوب جم کے کر رہا ہے، لیکن دوسروں کی طرف سے ایک دم غافل ہے، اپنے بھائیوں کی طرف سے غافل ہے. تو یہ ہے افراد اور تفرید. ہم سب کو اللہ رب العالمین نے جو امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، تو اس کی خاصیت کیا ہے کہ ساری امتوں سے پہلے، سب سے بعد میں آئی ہے امت محمدیہ، لیکن جائے گی سب سے پہلے داخل ہوگی جنت میں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے اندر کیا خاصیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے صاف صاف جو فرمایا ہے اپنے پاک کلام میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تمہیں دوسروں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے. اس کی وجہ کیا بتا دی؟ آگے اللہ رب العالمین خود ہی وجہ بھی بتا رہے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم اچھے کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو. دو چیزیں ہیں، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو سب سے خاص بات اس میں کیا ہے کہ اچھے کام کا حکم، برے کام سے روکنا. یہ دعوت جو ہے، اس دعوت کی خاصیت کی ہی وجہ سے اس امت محمدیہ کو تمام امتوں پہ فوقیت دی گئی ہے. اس امت محمدیہ کو جو دوسری امتوں پہ فوقیت دی گئی ہے وہ کیوں؟ اس دعوت کی محنت کی وجہ سے. بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں کی شرانگیزیاں اور گناہ اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اللہ رب العالمین کو ان پر عذاب نازل کرنا پڑا. ان کے بیچ نبی آتے تھے اور سمجھا بجھا کے چلے جاتے تھے، لیکن ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یہاں تک کہ ان کی گمراہیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ حد سے تجاوز کر گئے وہ لوگ. تو پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جبرائیل ان کی بستی کو اٹھا کر پلٹ دو. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، اس بستی میں ایک شخص ایسا بھی رہتا ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. اب یہ انفرادی اعمال کے اعتبار سے کتنی عظیم بات ہے کہ آدمی جوانی سے لے کے اور آخرت تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے، اور وہ بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرے. کیا یہ کوئی عام بات ہے؟ کیا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ دوستو، یہ بہت اہم بات ہے، بہت زیادہ اہم بات ہے. یہ کوئی شخص سر بلوغت پہنچا اور اس نے کبھی کوئی گناہ پلک جھپکنے کے برابر کیا ہی نہیں. اب وہ انفرادی اعمال کے اعتبار سے اپنی منتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اتنا بڑا بزرگ. اس کے بارے میں جبرائیل السلام کہہ رہے ہیں کہ یا رب العالمین، اس شخص نے پلک جھپکنے کے برابر بھی
آپ کی نافرمانی نہیں کی. مگر اللہ رب العالمین کیا جواب دے رہے ہیں کہ جبرائیل اسی شخص سے شروعات کرو عذاب کی, پوری بستی کو اٹھا کے اسی پہ پٹک دو. آخر کیوں؟ وجہ بھی اللہ نے بتا دی کہ ہمارے بندے اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ کرتے رہے, گناہوں کے مرتکب ہوتے رہے, اور اس کے کانوں پہ جو نہیں رنگی, اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا. کیا یہی اس سے سکھا کے بھیجا گیا تھا؟ کیا یہی اس کی وحدت تھی؟ یہی اس کی عبادت تھی؟ یہی اس کی بندگی تھی؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے عذاب جو شروع کیا تو اسی شخص سے شروعات ہوئی